الحمدللہ وحدہ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد حضرات محترم، ہمارے لیے بالخصوص اہل حدیثوں کے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارا ایک چھوٹے سے چھوٹا فرض جو ہے وہ بھی وہی جو آسمان سے آتی ہے اس کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور وہی صرف دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ شریعت کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ وہی پر ہوتا ہے، اس کی بنیاد وہی ہوتی ہے، اور وہی دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری حدیث ہے۔ ہمارے جو مسلک کے لوگ ہیں ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز جو ہے کہ وہ وحی کی مخالفت نہیں کرتے، نہ شخصیت پرستی میں کرتے ہیں، اسی لیے ان کے نزدیک شخصی تقلید حرام ہے، اس لیے کہ وہ وحی الہی کے پابند ہے اور کتاب و سنت کے پابند ہے۔ اسی لیے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہی وہ جماعت ہے کہ ما انا علیہ وصحابی، چونکہ یہ وحی کی مخالفت نہیں کرتے، ان کی زندگی کا ہر شعبہ چاہے بزنس کا ہو یا دین کا ہو، ان کا ایک معیار ہے، وہ اسی لیے ہے کہ یہ وحی کی مخالفت نہیں کرتے، قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کرتے۔ ساتھ ہی کہا کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ، کہ یہ ہمیشہ رہی ہے اور قیامت تک یہ جماعت رہے، اور یہی وہ جماعت ہے جس کے ترجمان حضرت قاری صاحب رہے، یہی وہ جماعت ہے کہ جن کی وکالت حضرت علامہ قاری عبدالحفیظ صاحب کرتے رہے، اور پورے ملک میں حضرت قاری صاحب کو وکیل صحابہ کہا جاتا، اور یہی وہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے پورے ملک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امی امی کہہ کے یہ عام کر دیا تھا۔ آج ہم اللہ پر حسن ظن بلکہ یقین رکھتے ہیں وہ صحابہ کی وکالت اور وحی الہی کی پابندی، اور اما عائشہ صدیقہ کو امی کہنے والا انسان آج اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ ترین جگہ عنایت فرمائے۔